السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 8 مئی 2026 اور جمعۃ المبارک کا خاص دن، جہاں جمعہ کی نماز اور اس کے بعد ایک نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جب ہم نکلے تو اس سے چند منٹ پہلے ایک بہت ہی افسوسناک دکھ بھری خبر سننے کو ملی، جو میں دوستوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں جس تک یہ پہنچے وہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست محترم لطف الرحمان لطفی صاحب کے لیے دعا کریں، جو کہ ہم برگ میں رہتے ہیں۔ ان کا جوان سالہ 27 سالہ بیٹا جو کہ اسٹڈی کر رہا تھا، ساتھ کوئی جاب پہ بھی تھا، تو وہ جب جاب پہ نہیں پہنچا تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کی، تو پتہ چلا کہ وہ تقدیر الہی کے تحت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکا۔ ابھی اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کا تو نہیں علم، لیکن یہ دکھ بڑی خبر ملی کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اس سوشل میڈیا کے توسط سے ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس جو بھی جہاں جہاں دنیا میں بستے ہیں، ان کی طرف سے ہمارے بھائی کی خدمت میں اظہار افسوس اور دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی توفیق دے، اور جو ان کے باقی بہن بھائی، ان کی اہلیہ اور باقی لوائقین سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 1 ماہ سے ہمارے جرمنی میں بسنے والے احمدیوں کے اوپر بہت ہی تکلیف دہ خبروں کا ایک دور چل رہا ہے۔ فرینکفرٹ میں چند ہفتے قبل ہمارے ایک نوجوان جن کو اس طرح ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہوئی گھر کے قریب۔ اس کے بعد ہمارے ایک 18 سالہ جوان جن کی نماز جنازہ اس اتوار کو بیت الصبوح میں ہے، ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ پھر 2 روز قبل آپ نے سنا ہمارے ایک واقف زندگی جنہوں نے جرمنی میں پہنچ کر بھی MBA کیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور پھر عام دنیاوی لوگوں کی طرح مال بنانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ زندگی وقف کر دی دین کی خدمت کے لیے، اور آخری دم تک وہ وقف تھے جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ پھر آج جمعہ والے دن یہ دکھ بھری خبر ملی۔ امیر خان ان کا نام تھا، 27 سال عمر، اور ان کے والد جو جیسا میں نے بتایا لطف الرحمان جو کہ ہمبرگ میں رہتے ہیں، لطفی بہت ہی اعلیٰ طبیعت کے مالک، بڑی ہی مزاحیہ، ہر محفل کو زندہ کر دینے والے۔ ہمارے ساتھ 4-5 ٹورز پہ وہ مختلف ممالک میں جاتے رہے ہیں، جو ہمارا گروپ جاتا ہے ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس جرمنی کا۔ تو تقریباً میرا خیال ہے دنیا میں بہت سارے لوگ جو بستے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ٹی آئی کالج سے، وہ ضرور ان کو جانتے ہیں۔ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، کیونکہ ہمارے سامنے سب سے بہترین جو نمونہ ہے ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے وجود تھے، لیکن ان کو بھی ایسے دکھ سہنے پڑے، اور ایون کہ جب ان کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جن کی 18 ماہ عمر تھی، ان کی وفات پہ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ایسے دکھ بھرے لمحات میں انسان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ آنسو جاری ہونا ہی تھوڑا صبر اور برداشت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ اس کے جو دکھ اور غم آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلتے ہیں۔ اور پھر خدا نے یہ بھی قرآن مجید میں سکھایا کہ ہر تکلیف کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ، تو ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ کے بعد اگر موقع ملا تو آپ کو جو نماز جنازہ ہے، جو ہمارے پروفیسر حمید صاحب جو یہاں جرمنی میں مقیم ہیں، ان کی بیٹی کی وفات ہو گئی تھی چند روز قبل، ان کی نماز جنازہ ہے آج، پھر آگے سوموار والے دن ان کی منگل والے دن تدفین ہے فرینکفرٹ میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر عطا کرے۔
یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ جماعت احمدیہ دنیا میں جس ملک میں آباد ہوئی وہاں اللہ نے خلافت احمدیہ کی برکات اور وہ جو چھتری ہوتی ہے حفاظت کی اس کے نیچے جماعت کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ کیوں کہ دنیا میں جس جگہ بھی آپ اتحاد دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ ہمارا جماعت احمدیہ کا ایک فرد وہ خلافت کی لڑی میں پرویا گیا ہے، اور جب ایک آواز اٹھتی ہے خلافت کی زبان سے تو ہر احمدی جو ہے وہ اس پہ لبیک کرتا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگز ملینز یورو کی یہاں فرینکفرٹ کے مرکز میں یہاں ملی بیت العافیت لجنہ اور انصار اللہ کے استعمال میں، اور یہ ہے بیت الصبو جو کہ مرکز ہے جماعتی، تمام جو تنظیمیں ان کا اکٹھا دفاتر ہیں۔ یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، یہاں ہر خوشی غمی کا جو موقع ہے وہ بڑے آرام سے یہاں پورا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کوئی چھوٹی برکت ہے خلافت کی؟ لوگ چوک در چوک جمعہ کے لیے اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت جمعہ کی ادائیگی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بیت الصبو کے سامنے موجود ہیں۔ آج کا جو خطبہ جمعہ تھا وہ ہمارے نیشنل امیر جنرل محترم عبداللہ واگز ہاؤزن صاحب نے دیا، اور انہوں نے خطبہ میں یہ بتایا کہ یہ میرے لیے بہت بڑی ایک اعزاز ہے کہ یہاں جو جرمنی کا مرکز ہے بیت الصبو وہاں میں جمعہ پڑھا، کیونکہ بڑے مربیان ہیں اب ماشاءاللہ جماعت کے پاس، تو کم موقع ملتا ہے کس طرح۔ اور دوسرا پھر جو لوکل امیر جرمنی انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ اب جماعت احمدیہ جرمنی کی سب سے بڑی جماعت ہے فرینکفرٹ، جہاں خطبہ آج امیر صاحب دے رہے ہیں۔ انہوں نے جو خطبہ دیا وہ حضور اقدس کی آج کل جو خطبات کی ایک سیریل چل رہی ہے جس میں توحید اور سچائی کو اپنانا، اس پہ بہت ہی زبردست الفاظ میں انہوں نے خطبہ دیا۔ ساتھ مربی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس میں واقعہ کہ کبھی کسی کے ساتھ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پورا نہیں کرتے، پھر اسی طرح کہ یہ جو لوگ افواہیں اڑاتے ہیں سنی باتیں یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے، کیونکہ زندگی میں کامیابی اور خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق چلنے میں یہ ضروری ہے توحید پہ قائم ہونا اور جھوٹ سے بچنا، سچائی کو قائم کرنا۔ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ احمدی کس طرح غرباء کی مدد کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے اپنا رسیدیں کٹوا رہے ہیں، جو وہاں قربانی کی سہولت یہاں جرمنی میں آرام سے آپ بیٹھ کے افریقہ میں بسنے والے غریبوں کے لیے آپ قربانی کی دے سکتے ہیں۔ ساتھ آپ منظر دیکھ رہے ہیں، لوگ اظہار افسوس کے لیے جنازہ کے بعد مل رہے ہیں لوائقین سے۔